الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على رسولنا محمد اللهم صل على كريمنا محمد اللهم صل على شفيعنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد اللهم صل على رؤوفنا محمد اللهم صل على رحيمنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، اگر قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہو تو میرے رسول پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ درود پاک اتنا زبردست وظیفہ ہے، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، ضرورت ہی نہیں، رب نے فرما دیا ہے۔ کوئی مولوی پیر کیا وظیفہ بتائے گا، رب نے جو بتا دیا ہے، پھر کیوں پوچھتے ہو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی بڑی شان والا ہے، کسی نبی پر رب نے درود نہیں بھیجا، اپنے محمد پر درود بھیجا ہے۔ کسی امتی نے اپنے پیغمبر پر درود نہیں بھیجا، میرے مصطفیٰ کی امت رات دن درود بھیج رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، نبی کے ذکر میں، نبی کی یاد میں، نبی کی محبت میں، نبی کی پیروی میں۔ سبحان اللہ، یہ وظیفہ ہے تمہارا، یاد رکھو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس درود پڑھا کرو۔ پوچھتے یہ وضو ہو کہ نہ ہو، میں کہ درود پڑھو، وضو ہے نہیں ہے تب بھی پڑھو۔ یہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، بھئی چلتے ہو تب بھی پڑھو، بیٹھے ہو تب بھی پڑھو، لیٹے ہو تب بھی پڑھو، درود پڑھو نبی پر۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے، عام کر اس درود کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود ایک دفعہ پڑھا، رب نے 10 دفعہ رحمت نازل فرمائی۔
ایسا کریم پروردگار محبت ہے نا اپنے حبیب سے. کہا تو نے میرے محبوب کی جناب میں سلام پیش کیا ہے, پھر میں تجھے تحفہ دیتا ہوں 10 مرتبہ. تم پڑھتے جاؤ, رب 10 مرتبہ بھیجتا جائے گا. رب نہیں تھکے گا, تو ہی تھکے گا. سبحان اللہ. دوستو یاد رکھو, ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. ہر مومن کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بنیاد ہے. بنیاد یہ جڑ کی طرح ہے, تنے کی طرح ہے. ایک شاخیں الگ ہے, پتے الگ ہیں, پھر پھول آتا ہے, پھر پھل لگتا ہے, پھر مٹھاس پیدا ہوتا ہے. پہلے بنیاد چاہیے, بنیاد. عمل اچھے, نمازیں اچھی, روزے اچھے, جہاد, حج, زکوٰۃ, تلاوت سب اچھا, لیکن بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. بنیاد عقیدہ. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی قابل پرست نہیں سوائے اللہ کے. محمد الرسول اللہ, رب کا آخری شان والا رسول, اس کا نام مبارک, اسم مبارک محمد. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, میٹھا نام. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج فرضے کرو, زکوٰۃ فرضے ادا کرو, لیکن سب میں روح مصطفیٰ کریم کی محبت ہے, حضور کی ذات سے عقیدت ہے. تھوڑا عمل بھی قبول ہے, تھوڑا عمل بھی محبت ہے, تھوڑا عمل بھی قبول ہے. محبت نہیں ساری زندگی ٹکریں مارتا رہے, کچھ حاصل نہیں. جب پلٹ کر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. محبت ہے, تھوڑا عمل بھی. سبحان اللہ. عقیدہ درست کرنا چاہیے. گزشتہ جمعے کی گفتگو کے ساتھ آج کی گفتگو ملانے جوڑنے کے ساتھ پھر ہم آگے چلیں گے. موضوع کیا ہے؟ اللہ کی جناب میں اس کے رسول کو بطور وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا, التجا کرنا, اپنی عرض پیش کرنا, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے رب کی جناب میں دعا مانگنے سے پہلے اللہ کے رسول کا وسیلہ پیش کرنا. اسلام کی ابتدائی 700 سال بلکہ 800 سال, اسلام کے 8 صدیاں اس طرح گزری ہیں امن سکون کے ساتھ کہ کسی عالم نے دنیا کے کسی کونے میں وسیلے کا انکار نہیں کیا. 800 سال تک. اب فتنے پیدا ہوئے, نئے نئے مولوی پیدا ہوئے, نئی نئی تحقیقیں آ گئی, جھگڑے پیدا ہو گئے. ایک مولوی ہے, اس کا نام ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے, یہ 8ویں صدی ہجری میں ہوا ہے, سب سے پہلے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اللہ کی جناب میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور حرمین شریفین میں آج یہی مسئلہ ہر ایک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی وسیلہ نہیں, لا وسیلہ, لا ولی, لا نبی. نہ کسی ولی کا وسیلہ, نہ کسی نبی کا وسیلہ. میں ایک سوال پیش کرتا ہوں علم و دانش والوں کی خدمت میں کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے, اس کی بات سنی ہے, اس سے کلام کیا ہے, اس نے براہ راست ہمیں کوئی حکم دیا ہے, کیوں نمازیں پڑھتے ہو؟ چھوڑ دو. رب کب آیا ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہماری مسجد میں, لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا بھائی میری نماز پڑھا کرو. رب نے کسی کو بھی نہیں کہا چھوڑ دو نمازیں. نہ رب کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, نہ کانوں سے اس کی بات سن سکتے ہیں, نہ اسے ٹٹول سکتے ہیں کہ رب کیسا ہے.
نہ کسی مقام پر ہے کہ چلو سفر کر کے ساتھیوں اکٹھے ہو کر رب کے پاس چلے، کوئی ہدایت لے کر آئے، اس کی کوئی جگہ ہی نہیں، اس کا کوئی مکان ہی نہیں، اس کے گھر تو بے شمار ہے، جس گھر میں جاؤ رب تو ملے گا ہی نہیں۔ ہم نے کعبے میں جا کر دیکھا رب وہاں بھی نہیں ملا، اور جو دروازہ کھول کر اندر گئے ان سے پوچھا اندر بھی خالی ہے، رب تو وہاں بھی نہیں ملا۔ ہم حتیم میں گئے وہاں بھی رب نہیں، کعبے کے چاروں طرف چکر لگائے، شاید ادھر ہو شاید ادھر ہو، کہیں بھی نہیں۔ صفا مروہ میں دوڑنے لگ گئے، شاید صفا پر ہو، کہتے ہیں میری نشانی ہے، مروہ پر ہو، شاید میری نشانی ہے، نہ صفا پر ہے نہ مروہ پر ہے۔ اے اللہ تو کدھر گیا؟ چلو بھائی میراج چلتے ہیں، سارے حاجی جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں رب کی تلاش میں، مینا میں گئے، کتنے دن ٹھہرے؟ 5 دن، رب وہاں بھی نہیں۔ عرفات چلے، وہاں بھی نہیں۔ رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، چلو چل کر وہاں رات گزاریں، شاید رب کا جلوہ ہمیں مل جائے، وہاں بھی نہیں۔ اور رب کو کہاں سے ڈھونڈے؟ وہ صرف غیب نہیں، غیب الغیب ہے۔ ہماری عقل سے، ہمارے علم سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے وہم سے، ہمارے گمان سے، ہمارے خیال سے جو بلند ہے وہی تو رب ہے۔ جو تیری سوچ میں آئے وہ رب نہیں، جو تیرے وہم و گمان میں آئے رب نہیں، جو تیرے خیال میں آئے رب نہیں، جو تیری عقل میں آئے رب نہیں، جو سب سے بلند ہے وہ تیرا رب ہے۔ ڈھونڈے کیسے؟ فلسفی کو باز کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ سرا تو ملتا نہیں، یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی آتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، آبشارے ہیں، نغمے ان کے، پھول ہیں، بہاریں ہیں۔ یا اللہ تو کہاں ہے؟ سب کچھ تیرا ہے، تو کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ کسی کو پتہ نہ چلا، سجدے کرتے رہے، اسے پکارتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے، اس کی یاد میں زندگی کی قیمتی لمحات گزارتے رہے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک آیا آنے والا، اس نے کہا من رآنی فقط رأى الحق۔ او بھائی آؤ آؤ ادھر آؤ، ایک بشر آ گیا ہے، انسانی شکل میں آ گیا ہے، نور کا پتلا آ گیا ہے، خوشبوئیں بانٹنے کے لیے آ گیا ہے، دلوں کو جگانے اور آباد کرنے کے لیے آ گیا ہے، پیغام ہدایت پیغام محبت لے کر آ گیا ہے۔ اس کی سنو، وہ کہتا ہے کسی نے نہیں میرے رب کو دیکھا، محمد مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے۔ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ بھائی سارے سب کو چھوڑ دو، اس کا دامن پکڑ لو، اس کے پاس ساری خبریں ہیں، ساری خبریں اس کے پاس ہیں۔ یہ جو کہے گا رب کی ہی بات ہوگی۔ اس نے کہہ دیا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، محمد تو بولتا نہیں ہے، اس کے لب ہلتے ہیں، بولتا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مل گیا میں، ہم ڈھونڈتے تھے اس کو، وہ تو نہیں ملا، اس کا نائب مل گیا ہے، اس کا خلیفہ مل گیا ہے، چلو اس کا دامن پکڑتے ہیں۔ اس کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، نادان تھے، کوئی دستگیر نہیں تھا، شیطان غالب، نفس غالب، بڑے گناہ ہو گئے، ظلم ہو گئے، قتل بھی کیا، چوری بھی کی، ڈاکے ڈالے، شراب پیے، بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کیا۔ کیا کام تھا جو نہیں کیا؟ سارے کیے، کرنے والے نہیں کیے، جو نہ کرنے والے تھے وہ کر بیٹھے ہیں۔ اب کیا کریں؟ فرمایا آ جا میرے پاس، مانگ رب سے معافی، میں تیری سفارش کرتا ہوں، رب بخش دے گا۔ یہی طریقہ ہے نا۔ وہ کیوں مدینے جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ اللہ کا نائب ہے، رسولوں کا سردار ہے، امت کا غمخوار ہے، سید الابرار ہے اور نور الانوار ہے۔ ہم اس کے دامن سے وابستہ ہو کر، لپٹ کر، چمٹ کر عرض کرتے ہیں مولا کریم کوئی بھی نہیں تو اسے معافی دلانے والا، یہ تیرا حبیب ہے، یہی تیری بات بتاتا ہے، اسی کے کہنے پر تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اسی لیے ایک عاشق بول اٹھا، عاشقوں پر فتوے نہیں لگتے،
وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں، رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ ہے نا مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، چشم دید واقعہ، ان آنکھوں سے دیکھا ہوا، ان کانوں سے سنا ہوا بیان فرماتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے دنیا کو چھوڑا، عالم برزخ میں تشریف لے گئے، صرف 3 دن گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، کوہ علم ٹوٹا صحابہ کرام پر، مجلس بے رونق ہو گئی، بہاریں روٹھ گئی، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ ہاں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بدو آیا، بدو جنگل کا رہنے والا، حضور کے وصال کے 3 دن سب صحابہ بیٹھے بازار انور کے پاس، وہی مسجد بیٹھنے کی جگہ ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ایک بدو آیا اور اس نے اپنے آپ کو قبر انور پر ڈال دیا، بے خود اور بے ساختہ۔ پھر قبر انور کی خاک پاک، صرف خاک نہیں، خاک پاک، یہ پاک کا لفظ زبان پر یوں ہی نہیں آ گیا، تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو سرکار کے قبر انور کی خاک پاک ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش عظیم سے بھی افضل ہے۔ تو فرمایا تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاک کا لفظ بھی چھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، وہ خاک پاک لے کر اپنے سر میں ڈالی، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور کیا عرض کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن اترا وہ ہم نے پڑھا سنا، اس پر ایمان لائے، اس میں ایک آیت ہے، یہی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ یا رسول اللہ میں بھی اپنی جان پر بڑے ظلم کر کے آیا ہوں، نادان تھا، جہالت تھی، گمراہی تھی، اندھیرا تھا، میں بھٹکتا پھرتا رہا، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنے رب سے معافی لے۔ آج آپ یا ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کی خدمت میں جا کر عرض کرو، سفارش پیش کرو، یہ تو صحابہ کے دور کی بات ہے۔ جب یہ عرض کی، علی المرتضیٰ فرماتے قبر انور سے آواز آئی ہے بدو تیرے گناہ رب نے بخش دیے۔ قبر انور سے آواز، تجھے اس سے بڑی شہادت اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کرو۔ وسیلہ، رب بھی بغیر وسیلے کے ہمیں نہیں ملا، قرآن بھی نبی کے وسیلے کے بغیر ہمیں نہیں ملا، دین سارا نبی کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے۔ اس لیے رب عاجز نہیں ہے، ہم ناقص ہیں، ہم رب سے رابطہ نہیں کر سکتے براہ راست رسول کا جب تک درمیان میں واسطہ نہ ہو۔ اس لیے رب نے جو کچھ دیا اپنے رسول کے ذریعے دیا، ہم نے جو کچھ لینا ہے رسول کے ذریعے سے لے۔ یہ برزخ کبریٰ ہے، اور 14 صدیاں گزر گئی، ہر زمانے میں اولیاء کرام نے
رسول پاک کو اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کیا ہے، وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں جو کتاب آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں، اس کا میں آپ کو ایک حوالہ بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعے ایک کتاب دکھائی تھی وہ 800 سال پرانی تھی جی، اور یہ 1200 سال پرانی ہے، اور اوپر چلے گئے۔ 1200 سال کی یہ کتاب ہے جو میں آپ کے پاس لے کر بیٹھا ہوں۔ میں نے اس کتاب پر خود پڑھا ہے۔ اب تو یہ میری طرح یہ بھی ہو گئی ہے، جو میرا حال ہے اس کتاب کا بھی بہت سیدھا ہو گئی، لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ لاکھوں سال مزید گزر جائیں وہ کبھی کو پرانا نہیں ہوگا۔ یہ کتاب پرانی، میں پرانا، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ سدا بہار ہے۔ اس کا نام ہے ترمذی شریف، نام سنا ہوا ہے نا، سیاہ ستہ کی معتبر ترین کتابوں میں شامل ہوتی ہے۔ 6 کتابیں ہیں، بخاری مسلم کے بعد نمبر آئے گا ترمذی شریف کا۔ یہ جنہوں نے لکھی ہے وہ امام بخاری ان کے استاذ ہیں، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ بخاری تو نہ صحیح نا، بخاری کے شاگرد کے پاس پہنچ گئے، وہی علم بخاری والا جی۔ یہ دوسری جلد ہے، 2 ہی جلدیں ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 220، یہ بھی یاد رکھیں۔ کسی وقت کوئی بھی پوچھے آپ سے، یہاں آ جائے، لائبریری میں کتاب ہے، حاضر انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ حدیث پاک کے راوی ہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ عثمان بن حنیف فرماتے کہ حضور کی محفل لگی تھی، میں بھی حاضر تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا جو نابینا تھا، آنکھوں سے معذور تھا، آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ فقال ادعو اللہ ان یعافینی، وہ نابینا حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے، یعنی مجھے بینائی عطا فرمائے۔ جسم کا ہر عضو، ہر پرزہ بڑا قیمتی ہے، لیکن آنکھ تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اور کبھی بھی آنکھ والا یہ نہیں بات کہے گا کہ آنکھ بڑی قیمتی ہے، جو اندھا ہے وہی کہے گا آنکھ والوں آنکھ بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کی۔ نابینا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں میری بینائی لوٹ آئے۔ مسئلہ تو میرا یہی حل ہو گیا، پوری حدیث سنانے سے پہلے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے رسول نے ہر صحابی کو رب کا راستہ بتایا ہے اور اس کا تعلق رب کے ساتھ جوڑا ہے، قائم کیا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وضو کر کے مسجد میں چلا جاتا اور اپنے رب سے دعا مانگتا۔ رب جو فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب رب فرما رہا ہے تو پھر چاہیے کہ رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ یہ صحابی حضور کی خدمت میں کیوں آیا؟ مسئلہ تو میرا یہی واضح ہو گیا، کھل گیا، صاف ہو گیا کہ چونکہ رب کا راستہ اس نبی نے بتایا ہے، اس کے بغیر نہ رب ہمیں جانتا ہے نہ ہم رب کو جانتے ہیں۔ جی بات ایسی ہے کہ نہیں؟ آپ یا رسول اللہ دعا فرمائے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اگر تو صبر کرے نا تو صبر کر، یعنی کہ برداشت کر، اور اگر تو کہے تو پھر میں دعا مانگتا ہوں۔ مانا یہ کہ جس حال میں ہے اگر اس حال پر تو مطمئن رہے تو ٹھیک ہے، اگر حال بدلوانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی قدرت اور توفیق بخشی ہے، میں تیرے حال کو بدل بھی دوں گا، لیکن صبر کر۔ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ دعا ہی فرمائے۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، حضور نے حکم دیا جاؤ جا کر وضو کرو، اور وضو اچھے طریقے سے کرنا۔ اور اس کے بعد حضور نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ یہ جا کر دعا پڑھنا۔
یعنی رب کی طرف ہی حضور نے بھیجا ہے، صحابی خود نہیں کہ رب کی طرف، حضور کا کارڈ لے کر جا رہا ہے۔ جاؤ وضو کرو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک، مجھے تو یہ دعا اتنی یاد ہے کہ شاید نیند کی حالت میں بھی میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکوں۔ اور جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی مجھے اس دعا نے بڑا کام دیا ہے، اور یہ بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، کوئی عام کتاب بھی نہیں ہے، امام ترمذی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ نسائی میں بھی حدیث موجود ہے، دو گواہ چاہیے نا، ایک ترمذی ایک نسائی، یہ دونوں کتابیں سیاہ ستہ کی ہیں، اس میں بھی حدیث ہے، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، اور میں تیری جناب میں تیرے نبی کو وسیلہ پیش کرتا ہوں، نبی یہ رحمت ہے، وہ نبی یہ رحمت ہے، اور پھر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اے میرے نبی میں نے تیرا نام اللہ کی جناب میں بطور وسیلہ پیش کیا ہے، آپ بھی سفارش فرمائیں، فیشفع لی، اور میری یہ شفاعت، آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کی جائے۔ یہ دعا کا معنی ہے۔ وہ صحابی نے ایسا ہی کیا، وہ چلا گیا، وضو کیا، وضو کر کے دعا مانگی۔ حضرت عثمان بن حنیف کی روایت یہاں ختم ہو گئی، بہقی شریف میں آتا ہے کہ ابھی مجلس لگی تھی، دیر تو ہوئی نہیں، وضو کیا، وہاں جا کر دعا مانگی، دعا مانگ کر واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی، آنکھیں دیکھ رہی تھیں، اب ٹٹول ٹٹول کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے جی، اب بے تکلف چلو، اللہ کی کتاب میں تیرا وسیلہ نبی کا قبول ہو چکا ہے۔ اس لیے جتنے علماء نے، بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، زائرین کے لیے آداب لکھے ہیں کہ مدینہ پاک جائے تو کس طرح جائے، کیا آداب بجا لائے، اس میں یہ دعا لکھی گئی ہر جگہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب مسجد شریف میں حاضر ہو 2 نفل پڑھے تحیۃ المسجد، اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور جو اس کی حاجت ہے وہ حضور کے وسیلے سے اللہ کی جناب میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے، انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ ہاں مولوی بڑے تیز ہوتے ہیں، وہی ابن تیمیہ بول اٹھے گا، کہے گا یہ تو حضور کی حیات طیبہ کی بات ہے، اس وقت تو ہم بھی قائل تھے، اب تو زمانے گزر گئے، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا، مولوی راستے نکال لیتے ہیں۔ یہ فقیر عرض کرتا ہے، ملا جی مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ حضور کا زمانہ آج ہے کہ تیرے باپ کا زمانہ ہے؟ حق کی بات کہنا، میری رعایت نہ کرنا، حق کی بات کہنا۔ سبحان، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پھر بھی کروں گا، ذہنوں میں بات بٹھا لو۔ جب میرے مصطفیٰ کریم اس زمین پر چلتے پھرتے تھے، صحابہ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے، کانوں سے آپ کی گفتگو مبارک سنا کرتے تھے، آپ کے ساتھ سفر اور جہاد کیا کرتے تھے، اس وقت کلمہ کیا تھا؟ اور 14 صدیاں گزر گئیں، آج کلمہ کیا ہے؟ کہو نا، جو اس وقت کلمہ تھا آج بھی 100 سال اور گزر جائے، 1000 سال گزر جائے، قیامت تک یہی کلمہ رہے گا، یہی کتاب رہے گی، یہی قانون شریعت رہے گا، وہی محمد رسول تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا۔
جس طرح سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کی عزت اور آپ کے آداب ضروری تھے، حیات طیبہ کے بعد بھی وہ آداب اور وہ حقوق حضور کے بدستور قائم ہیں۔ کوئی شخص مر جائے، کسی ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، مر جائے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسے ہی مسئلہ ہے نا، کوئی پابندی نہیں۔ رب کا قرآن بھی اجازت دیتا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی اجازت دیتی ہے، علماء بھی فتویٰ دیں گے۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے دوستو بتاؤ، رسول پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا، جی آپ کے ازواج مطہرات موجود تھے، کیا وہ نکاح کر سکتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے بولو نا۔ نہیں کر سکتے؟ ماشاءاللہ، بات علم والے ہو۔ نہیں کر سکتے تو کیا مطلب ہوا؟ میرا رسول زندہ ہے، آج بھی ان کی عقد میں ہے۔ صدر ہو، وزیر ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی روشن ضمیر ہو، اس کی بیوی جہاں چاہے شوہر کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ کا رسول اجازت نہیں دیتا، قرآن اجازت نہیں دیتا، رحمان اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہی رسول آج بھی ہے جو کل تھا، قیامت تک اس رسول کی نبوت ہے۔ وہ خاتم النبیین ہے، کوئی اور رسول نبی آ سکتا ہی نہیں ہے، کوئی اور کتاب آ سکتی ہی نہیں ہے، کوئی اور امت آ سکتی ہی نہیں ہے، کوئی اور شریعت آ سکتی ہی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے میرے رسول کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی کوئی حوالہ دکھاؤ نا، پھر بات کر۔ مولوی صاحب کا مطالبہ ہوگا نا، کوئی حوالہ پیش کر۔ یہ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق کا زمانہ گزر گیا، عثمان غنی کا زمانہ جا رہا ہے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ ایک شخص کو عثمان غنی سے کوئی کام تھا، بڑی دفعہ آپ کے دروازے پر گیا، ملاقات نہیں ہو سکی، کتنے دن گزر گئے، پریشان ہو گیا کہ کیا صورت بنے ملاقات کی۔ وہ جو اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن حنیف، ان سے ملا اور کہا بھائی ایک کام ہے، حضرت عثمان غنی سے، امیر المومنین ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہو رہی۔ انہوں نے فرمایا تو بھی وضو کر، 2 نفل پر یہی دعا پڑھ۔ ہمارے پاس تو پرانا نسخہ ہے، رجسٹرڈ ہے، آزمودہ ہے۔ انہوں نے یہی دعا پڑھی، دعا پڑھ کر چلے گئے۔ عثمان غنی کے دروازے پر پہنچے تو ان کا غلام دروازے پر کھڑا ان کا انتظار کر رہا، ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی کوئی بھی کام ہو مجھے بتایا کرو، کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ اس کا کام کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کی ہے، تب مجھ پر اتنا کرم اور اتنی مہربانی ہوئی ہے۔ وہ آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، جناب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کی اور میرا کام ہو گیا۔ فرمایا حاشا وکلا، میں نے کوئی سفارش نہیں کی، یہ جتنی برکت ہے اس دعا کی برکت ہے۔ ہاں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ اگر تیرا یقین بھی اس درجے کا ہے، کوئی بھی مشکل ہے، وضو کر کے مسجد میں جا کر یہ دعا پڑھ، تیرا کام نہ ہو تو میں کون ذمہ دار ہوں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری جناب میں سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے جو رحمت والا نبی ہے۔ آپ تو سرکار کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد کی بات ہے نا، تو آج دن تک صلحاء یہی دعائیں وہاں جا کر پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ حاجت کیا ہوتی ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بس یہی ہماری حاجت ہے، کوئی اور حاجت نہیں ہے۔ باقی سارے کام رب خود بخود کر دے گا، یہ کام ہمیں رب سے کروانا ہے نبی کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ اور بھی کچھ چاہیے؟ مدینہ پاک قحط کی لپیٹ میں آ گیا، پتہ ہی نہیں کب بارش ہوئی تھی، زمین کیا فصل اگائے، زمین خشک ہو گئی، انسان بھی بھوکے، جانور بھی بھوکے، اہل مدینہ جمع ہو گئے۔ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ فیصلہ ہو گیا۔ یہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کی بات کر رہا ہوں تاکہ آگے چلے مسئلہ۔ تمام اہل مدینہ جمع ہو کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر پہنچے۔ یہی حجرہ حضور کا بھی ہے، عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، وہی حضور کا بھی حجرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کی کتنی برکت ہے جی، ابو بکر صدیق کی یہ برکت ہے، انہی کی بیٹی ہے نا، انہی کا حجرہ ہے جس میں آج سرکار تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ بریکٹ میں ایک اور بات بھی لکھ دوں، جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبی شریف کی تعمیر۔ اس کے لیے پلاٹ چاہیے، جگہ چاہیے، رقبہ چاہیے، کہاں سے ملے؟ ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے 2 یتیم بچوں کا پلاٹ تھا۔ حضور نے فرمایا ان بچوں سے بات کرو، قیمت لے لیں اور پلاٹ دے دیں۔ وہ بچے یتیم تھے، یتیموں کا رب بڑا خیال رکھتا ہے، رب کا رسول بھی یتیم تھا، یتیموں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اور جو بھی یتیموں کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھے گا، اللہ اللہ، کسی کا دل سخت ہو نا، دل سخت ہے، بعض نرم دل ہوتے ہیں، بعض سخت دل ہوتے ہیں، کیا علاج ہے، کیا نسخہ ہے؟ افلاطون جعلی نسخہ کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دل نرم کرنا چاہتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یتیموں نے پتہ چلا کہ یہ پلاٹ حضور کو پسند ہے، حاضر یا رسول اللہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، حضور قبول فرمائے، مسجد بنائے۔ حضور نے فرمایا میں یتیموں کا مال نہیں لینا چاہتا، بعد میں رسم پڑ جائے گی، لوگ مفت میں کھاتے پھریں گے، نہیں قیمت چاہو۔ مجبور کیا حضور نے، قیمت انہوں نے جو طلب کی، ابو بکر صدیق نے قیمت ادا کی۔ کس نے ادا کی؟ تیری مسجد نبی کا جو پہلا پلاٹ تھا وہ صدیق اکبر کے روپے سے خرید کر مسجد بنائی گئی۔ اب قیامت تک جتنے نمازی نمازیں پڑھیں گے، کوئی ابو بکر کو مانے نہ مانے سجدہ دے گا، ثواب ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں جائے گا۔ چلیے جی، اہل مدینہ حضرت ام المومنین کے قدموں میں آ گئے۔ اماں جی بڑی مشکل میں پھنس گئے، دعا فرمائیں۔ ایک نیا نسخہ بتا دیا۔ جو نگاہ نبوت کی تربیت یافتہ ہے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ دعا نہیں تلقین فرمائی، یہ تو امت کو مل چکی ہے۔ ایک نیا نسخہ یہ حضور نے عطا فرمایا، حضور کی غلامی اور صحبت کی برکت سے جو مجھے ایک ذوق ملا ہے، میں اس ذوق میں سے ایک چٹکی بھر کے تمہیں دیتی ہوں۔ فرمایا سرکار کی قبر انور حجرہ مبارکہ میں، اوپر چھت ہے، آسمان اور قبر انور کے درمیان چھت حائل ہے، اس چھت میں روشن دان کر دو تاکہ آسمان قبر انور کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گا۔ بارش برستی ہے کہ نہیں برستی؟ چنانچہ اہل مدینہ نے مزار انور کے اوپر روشن دان بنا دیا، قبر انور کے اوپر سیدھا چھت میں روشن دان، جو ہی روشن دان بنا اور قبر انور اور آسمان کے درمیان سے پردہ اٹھا، بادل خوب برسا، رحمتیں برس گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کے دروازے پر آ، نبی کو ذرا پہچان کر آ، حضور کی معرفت لے کر آ، یہ سمجھ کرنا کہ بس مر گئے مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ، وہاں کے یہی سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی یہی بتاتے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ حیات ہے، خدا کی قسم حیات ہے۔ اور بھی چاہیے؟ آپ کو جمعے کی فکر ہوگی۔ ہر زمانے میں بزرگان دین نے سرکار کی ذات پاک اللہ کی جناب نے وسیلہ بنایا ہے۔
ایک بزرگ ہے ابو الخیر اکتا، ان کا اسم گرامی ہے ابو الخیر اکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، 1 2 3 4 5 دن فاقہ، نہ دن کو کھایا نہ رات کو کھایا، کچھ ہے ہی نہیں کھائیں گے۔ اب 5 دن کا فاقہ بڑا زبردست ہوتا ہے، نہیں برداشت ہو سکتا، بڑی قوت کمزور ہو گئی، نکاحت ہو گئی۔ آخری حلوہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، بس قبر انور پر حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، خواب آ گئی، اور تقدیر نے بخت کو جگا دیا۔ دیکھا خواب میں، کیا دیکھا؟ یہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، دائیں طرف صدیق اکبر ہے، بائیں طرف عمر فاروق ہے، آگے آگے علی المرتضیٰ ہے۔ آپ نے آگے جلدی بڑھ کر مجھے جگایا، اٹھایا، اٹھ بھائی اور سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ میں جلدی اٹھا، زیارت کی اور سرکار کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابو بکر صدیق نے حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، یاد ہے؟ ابو بکر صدیق نے حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، سبحان اللہ۔ جلدی جلدی اٹھا، آگے بڑھا، سرکار کی پیشانی پر بوسہ دیا، سرکار نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، خواب میں مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ ابو الخیر اکتا فرماتے مجھے بھوک لگی تھی، میں نے آدھی روٹی نیند کی حالت میں کھا لی، جب آنکھ کھلی آدھی میرے ہاتھ میں تھی، سبحان اللہ۔ آدھی خواب میں کھائی ہے، بیدار ہوا تو آدھی ہاتھ میں تھی، معلوم ہوا وہ خواب نہیں وہ حقیقت ہے۔ میرے رسول نے مجھے خواب میں پوری روٹی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ ہاں بھئی اور بھی کچھ چاہیے؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہے جو میرے رسول کے غلام ہے، فرما بردار ہے، نیاز مند ہے۔ قیامت کے دن بھی سرکار کا دامن انشاءاللہ ہاتھ میں ہوگا۔ ہم وسیلے کے جو قائل ہیں اور قیامت دن شفاعت کی ضرورت ہوگی، ہم دنیا میں شفاعت کے قائل، حضور کا وسیلہ دنیا میں، جنت میں بھی حضور کے تو پھیل جائیں گے، حضور کی شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ رسول پاک صرف اس کی شفاعت فرمائیں گے جس کا عقیدہ شفاعت کا ہے۔ یہ ایک نئی بات میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سمجھ لینا، یاد رکھنا، صرف اس کی شفاعت حضور فرمائیں گے جو شفاعت پر یقین رکھتا ہے۔ جو شفاعت کا ہے ہی منکر، اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک مولوی آپ کی گجرات کی مسجد میں درس دے رہا تھا، من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی یشفع عندہ، بار بار یہ کہا ہے کون اللہ کی جناب میں شفاعت کرے گا، کون اللہ کی جناب میں شفاعت کرے گا۔ یہ آیت الکرسی میں آتا ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے مقتدی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شفاعت کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون شفاعت کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا ایک بھائی اس درس سے فیض پانے والا مسجد کے کونے میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور مولوی کا درس بھی سن رہا تھا، نماز سے فارغ ہو اٹھ کر آ گیا، انہیں کہا مولوی جی پوری ایت پڑھ کر سناؤ۔ عطار کی دکان پر جاؤ، عطر نبی خریدو، خوشبو تو ملے گی نا۔ جو بھی ادارے دینی اداروں میں جانے آنے والے ہیں، علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان میں اتنا شعور ضرور آ جاتا ہے کہ جو بھی بد عقیدہ بڑے سے بڑا علامہ بھی ہو اسے چیلنج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس حق ہوتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
معنی یہ ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا. جب اذن دے دے گا تو پھر شہید بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حافظ بھی کریں گے، اور نیک اور متقی پرہیزگار بھی کریں گے، اور سارے نبی کریں گے. یہ تب شفاعت ہوگی، پہلے ہمارا رسول شفاعت کرے گا. شفاعت کبریٰ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاص ہے، مقام محمود ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس مقام پر آپ فائز ہوں گے. اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے. ہاں سبحان اللہ. دیکھنے والا ہوگا اس دن رسول جماعت کے سر فخر سے اونچے ہوں گے، نعرے لگائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے. اے میرے رسول تیرا جھنڈا سب سے اوپر چلا گیا. آج سارے نبی گھوم پھر کر تیرے ہی دروازے پر آئے، اولین و آخرین آئے. حضور نے فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ. میرا جھنڈا ہوگا. آدم کیا؟ آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہے مقام محمود. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جس مقام پر کائنات حمد کرے گی میرے رسول کی، اس مقام پر سرکار فائز ہوں گے. تمہارے چہرے خوشی سے ٹمٹماتے ہوں گے. ہاں او دوزخ کی پرواہ نہ کر، عذاب کی پرواہ نہ کر. ہاں رسول کی اتباع کر. مجھے رب محمد کی قسم ہے، نہ رب عذاب دے گا نہ دوزخ میں بھیجے گا. سب دروازے بند ہوں گے، کھلا ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلا. اتباع کرنا تیرا کام ہے، پیروی کرنا تیرا کام ہے، نبی کے راستے پر چلنا تیرا کام ہے. کوئی نہ قبر میں بچھو ہوں گے، نہ قبر میں سانپ ہوں گے، نہ قبر میں عذاب ہوگا، نہ گرم ہوائیں ہوں گی. انشاءاللہ جنت کی پیاری پیاری ہوائیں آئیں گی، خوشبوئیں آئیں گی، حوریں آئیں گی، فرشتے آئیں گے. اور جہاں تک کسی اور کے پاس فرشتہ جائے جس شکل میں جائے، قبر والا، دو فرشتے آتے ہیں نا جسے منکر نکیر کہتے ہیں، وہ جس شکل میں جائے. حضور کے غلام کی قبر میں منکر نکیر قدم نہیں رکھ سکتے. یاد رکھ، حضور کے جو سچے غلام ہیں منکر نکیر کی قبر میں قدم نہیں رکھ سکتے. دو اور فرشتے آئیں گے، ایک مبشر ایک بشیر. وہ منکر نکیر ہیں، ان کی شکلیں ڈراونی ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، دیکھنے والا ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے. لیکن جن فرشتوں دو کی میں بات کر رہا ہوں، تیری قبر میں جو آئیں گے وہ مبشر اور بشیر ہوں گے. وہ بشارت دینے بھی آئیں گے، بڑے نورانی چہرے ہوں گے. جی کرے گا یہ بیٹھ رہے ہیں ہمارے پاس، ان کی زلفوں سے خوشبوئیں نکلیں گی. وہ بشارت دینے کے لیے آئیں گے. کھولیں گے جنت کی طرف سے کھڑکی، دیکھ لے تیرا وہ مقام ہے، تھوڑی دیر ادھر آرام کر، ہم تیرے لیے انتظام کر کے جاتے ہیں. تیرا وہاں سے رزق آئے گا، جب تو چاہے گا آئے گا. اور جو چھوڑ کر آئے ہیں جن کو، وہ بھی درود کے قائل ہیں، ختم دلاتے ہیں، وہ ختم دلاتے رہیں گے. وہ بدبخت جو پڑا ہے یہ تو منع کرتا تھا کہ کوئی فاتحہ کا فائدہ نہیں ہے، ہاتھ نہ اٹھاؤ، ثابت نہیں ہے. یہ دعا نہ مانگو میت کے لیے، ثابت نہیں ہے. جنازہ پڑھ چکے، محبت والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا کریم ہم سفارش کرتے ہیں، پہلے بھی کیے پھر کرتے ہیں، تو بخش دے. وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، کوئی ثابت نہیں ہے دعا. رب کا قرآن، اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت چاہیے؟ ادعونی ادعونی، دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو. اس سے بھی بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ نماز کے لیے پابندی ہے، وقت کی، وضو کی، قبلہ رخ ہونا، کتنی شرطیں نماز کے لیے. لیکن دعا کے لیے کوئی شرط نہیں. دعا کے لیے کوئی شرط نہیں. جس وقت بھی مانگنا چاہو بار بار مانگو اپنے رب سے. ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچارہ منع کر. ایک بزرگ گزرے عالم، عز الدین عبدالسلام ان کا اسم مبارک ہوا ہے. عالم تھے لیکن اس مسئلے میں وہ پھسل گئے. انہوں نے کہا کسی کا کوئی عمل میت کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، بس اسی کا ہے. لیس للانسان الا ما سعى لا تزر وازرۃ وزر اخرى. کسی کا عمل دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. جب وہ فوت ہو گئے نا، کسی نے خواب میں انہیں دیکھا تو پوچھا سناؤ جی کیا حال ہے؟
کہنے ویسے تو بڑا اچھا حال ہے، پر میں پچھتا رہا ہوں جو منع کر کے آیا ہوں اپنے لوگوں کو کہ کچھ نہ پڑھنا، کچھ نہ بھیجنا۔ اب ان کے تحفے آتے ہیں، مجھے کوئی تحفہ بھیجتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہر جمعرات کو ختم پڑھتے ہو نا، ثواب بخشتے ہو، کھانا مسکین کو کھلا دیتے ہو، یہ ثواب میت کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہنچاتے ہیں۔ بلکہ جو نماز کا سلام پھرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علیکم ادھر کون ہے؟ السلام علیکم تم پر سلام، یہ کون ہے؟ یہاں سے لے کر زمین کے آخری کنارے تک جتنے صالحین ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے تیرا سلام سب تک پہنچاتا ہے۔ بائیں طرف سلام پھیرا، سب تک اللہ پاک اس کا سلام پہنچاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ صرف اللہ کا حق ضائع نہیں کرتا بلکہ بندوں کا حق بھی ضائع کرتا ہے۔ اسے 5 وقت نماز پڑھ کے ان بزرگوں کی جناب میں سلام پیش کرنے کا حکم ہے، وہ سلام نہیں پیش کرتا، یہ حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کر رہا ہے، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اچھا عقیدہ، اچھا عمل نصیب فرمائے، نبی پاک کی محبت نصیب فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون تو بڑا وسیع ہے، اس کے لیے تو اور بھی کئی جمعوں کی نشستیں اور ہونی چاہیے، لیکن بس فی الحال اتنا ہی یاد رکھو کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے نا وہ بالکل سچ بتایا ہے کہ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے جناب میں دعا مانگنی چاہیے۔ ہم تو اسی لیے جس مزار پر جاتے ہیں صاحب مزار کا، حضور داتا گنج بخش اجویری ہوں، حضور بابا فرید ہوں، حضور پیر سیال ہوں، جس بزرگ کی مزار انور پر حاضری نصیب ہوتی ہے، اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ تیرے مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ساری زندگی انہوں نے بس کوئی کام نہیں کیا، تیرا نام ہی جپتے رہے ہیں، ان کے تو فیل اب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں نا، دعا رب سے ہی مانگ رہے ہیں، قبر والے سے نہیں مانگتے، کسی کو مغالطہ ہے تو دور کر دے، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے دوستوں کا وسیلہ پیش کر کے مانگتے ہیں۔ دنیا میں وسیلہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اور کسی منسٹر کا کارڈ یا فون کرا کے جاتے ہو نا، کام ہے، فون کرا کے جاتے ہو، کارڈ لے کر جاتے ہو، دکھاتے ہو نا، کہتے ٹھیک ہے جی صاحب ہم نے فوراً ہی دستخط کر دیے نا۔ یہاں بھی وسیلہ چلتا ہے، وسیلے کے بغیر تو ایک قدم ہم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا عقیدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔